آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز اس کتاب کے 8ویں باب ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی کے ساتھ حاضر ہوں. ہماری فرم نے تقریباً 1 سال قبل لاہور میں ایک کنسٹرکشن کمپنی انکارپوریٹ کروائی تھی. اب اس کمپنی کا آڈٹ بھی ہماری فرم نے ہی کرنا تھا. کمپنی آڈٹ کے لیے آڈٹ ٹیم تشکیل دی جانے لگی تو اس کے لیے مینیجر صاحب نے جاب انچارج کے طور پر ہمارا نام دے دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کوئٹہ اور ملتان کی کنسٹرکشن کمپنیز کے آڈٹ کر کے آئے تھے اور وہاں پر آڈٹ جونیئر کی حیثیت سے کیا تھا، لیکن کاروبار کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے. ایک دن صبح فرم پہنچے تو حکم مل گیا کہ اسی وقت ہی اس کلائنٹ پہ اپنی آڈٹ ٹیم لے کر پہنچا جائے. اس کلائنٹ پر تقریباً 2 ماہ کا کام ہے. یہ سن کر کافی خوشی ہوئی اور آڈٹ ٹیم کے ساتھ کلائنٹ کے دفتر پہنچ گئے. وہاں پہنچتے ہی ہماری اس کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملاقات کروائی گئی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کمپنی کے فائنل اکاؤنٹ تو انہوں نے بنوا لیے ہیں، بس ان پر آڈٹ رپورٹ درکار ہے. ہمیں کافی تسلی ہوئی کہ چلو یہ کام تو پہلے ہی ہوا ہے کہ بس اب آڈٹ کریں گے اور فائلیں بنا لیں گے. انہوں نے ایک صاحب کو بلوا کر ہم سے متعارف کروا دیا کہ آڈٹ سے متعلق کوئی بھی معلومات یا کاغذات چاہیے ہوں ان سے رابطہ کر لیں. آڈٹ ٹیم کے لیے ایک کمرہ بما کمپیوٹرز دیگر معلومات سہولیات مختص کیا گیا تھا، اس لیے ہمیں اس کمرے میں بھجوا دیا گیا. اب ہم جاب انچارج تھے، سو سب سے پہلے ایک جونیئر سے باقاعدہ ریکوائرمنٹ لیٹر لکھوایا اور یہ لیٹر انہی صاحب کو بھجوا دیا جن سے ڈائریکٹر نے ہمیں متعارف کروایا تھا. 1-2 دن میں ٹرائل بیلنس، فائنل اکاؤنٹ اور کچھ معلومات ہمیں ملنی شروع ہو گئیں تو ہم نے فوری طور پر جونیئرز کو انکم سٹیٹمنٹ سے متعلقہ کام بانٹ دیا اور خود ایک جونیئر کو ساتھ ملا کر بیلنس شیٹ پر کام کرنے لگے. جو بھی ثبوت، کاغذات یا معلومات طلب کرتے بآسانی مل جاتا. اسی طرح کام چلتا رہا اور اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا. ایک دن فرم سے فون آیا کہ مینیجر صاحب اس کمپنی کے ڈرافٹ اکاؤنٹس کے ساتھ جاب انچارج یعنی ہمیں فرم میں اگلے دن طلب کر رہے ہیں. ہم کافی سکون میں تھے کہ سب کام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ٹیم کو بھی صحیح مینج کر رہے ہیں اور صرف ہمیں فرم بلوایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے ڈرافٹ اکاؤنٹس مینیجر صاحب کو دکھا کے ہم واپس کلائنٹ پر آ جائیں گے. سو آڈٹ ٹیم کو بتا دیا کہ ہم اگلے دن پہلے فرم جائیں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم لنچ اور ظہر کی نماز کے بعد کلائنٹ پر واپس آئیں. حکم کے مطابق اگلے روز ٹرائل بیلنس اور ڈرافٹ اکاؤنٹس لے کر فرم پہنچ گئے. مینیجر صاحب جیسے ہی تشریف لائے انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بلوا لیا. انہوں نے اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے سرسری انداز میں سوال کیا کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے. ہم نے فوراً جواب دیا کہ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے. یہ کہتے کہتے ہمیں اپنی غلطی سمجھ آ گئی اور پھر بھی چہرے پر پریشانی کے تاثرات لائے بغیر بیٹھے رہے کہ ذکر اس کا ہی صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، ذکر اس کا ہی صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا. مینیجر صاحب ابھی انکم سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے جبکہ ہمارے گلے میں جان اٹک چکی تھی کہ ہم نے کلائنٹ والے فائنل اکاؤنٹ کو اپنی فرم والے فارمیٹ میں تو منتقل کر لیا تھا، مگر فائنل اکاؤنٹ کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 11 کے مطابق تو ڈھالا ہی نہیں تھا. اب تو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ 15 کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 11 پر فوقیت دی گئی ہے، مگر اس وقت تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 11 کے مطابق کنسٹرکشن کمپنی کے اکاؤنٹس بنائے جاتے تھے. بس 2-4 منٹ میں ہماری غلطی پکڑی گئی. فراز ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی، فراز ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بھی تھی اندھیری چراغ بھی نہ لیا. کنسٹرکشن کمپنی کے فائنل اکاؤنٹس بنانے کے لیے کون سا اسٹینڈرڈ استعمال ہوتا ہے؟ ایک آواز سنائی دی. سر وہ IAS 11. ہم نے ہکلاتے ہوئے بمشکل جواب دیا. یہ تم مجھے 1 ماہ بعد بتا رہے ہو؟ کتنی کنسٹرکشن کمپنی کے آڈٹ پر جا چکے ہو؟ مینیجر صاحب کی آواز کافی گرجدار تھی. سر میں تبدیل کر کے لاتا ہوں، بس یہ جملہ اس نشست کا ہمارا آخری جملہ تھا. اس کے بعد مینیجر صاحب کافی دیر تک ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے جو کہ ہم سر جھکائے سننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر اس دوران فراز صاحب نے اس ڈانٹ ڈپٹ کے اثر سے نکالنے کے لیے یہ کہتے ہوئے ساری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی کہ ایک درد کا پھیلا ہوا کا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو. ہوش آیا تو مینیجر صاحب یہ جملہ کہہ رہے تھے، اکاؤنٹس کو تبدیل کر کے مجھے چیک کروا کر کلائنٹ پر جاؤ. بس کیا تھا، یہ جملہ سنتے ہی اسٹوڈنٹ روم کی طرف بھاگ گئے. ٹرائل روم اور
ٹرائل بیلنس اور فائنل اکاؤنٹس کی سافٹ کاپیز کلائنٹ پر موجود ایک جونیئر سے ای میل کروائے، اکاؤنٹس کو IAS 11 کے مطابق بنایا، پھر مینیجر صاحب کو چیک کروائے اور اس کے بعد کلائنٹ پر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہی جنوں ہے، وہی کوچائے ملامت ہے، وہی جنوں ہے، وہی کوچائے ملامت ہے، شکست دل پہ بھی عہد وفا سلامت ہے۔ جب کلائنٹ پر آئے تو یاد آیا آج تو کھانے اور نماز کا وقفہ بھی نہیں یاد رہا۔ بہرحال نماز پڑھی، اس کے بعد آڈٹ ٹیم کو تبدیل شدہ فائنل اکاؤنٹس دیے کہ اس کے مطابق تمام فائلوں کو بھی تبدیل کیا جائے۔ تقریباً 1 ماہ اور یہ آڈٹ چلتا رہا۔ آخرکار تمام فائلیں بنا لی، مینجمنٹ لیٹر کلائنٹ کے حوالے کیا اور تمام فائلیں لے کر فرم آ گئے۔ آخرکار ان کو کوالیفائڈ اوپینین کے ساتھ یہ آڈٹ رپورٹ بنا کے دی۔ آخرکار ان کو ان کوالیفائڈ اوپینین کے ساتھ یہ آڈٹ رپورٹ بنا کر دی کہ لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا۔ لب و دہن بھی ملا اور گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی رہی کہہ سکوں بھی نہیں۔